اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا کو چھوڑ دینا تکبر ہے۔ قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہوں میں پڑے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کے تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں کی کمیاں تلاش نہیں کرتا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائیں وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لیں وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا کم ہوتا جائے گا۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین شکل ہے۔ حالات اور جگہیں ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی، کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ جھریاں راہ گزر بنتی چلی جاتی ہیں، وقت انسان کے اندر سے گزر جاتا ہے۔ رزق نیک نہ ہو تو دل کو سکون مل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
شیر ایک طاقتور اور خوخار درندہ ہے، خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیر کے پاؤں کا کانٹا نکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی محبت سے سر جھکا دیتا ہے۔ ننھے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ خوف موجود لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں، صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ وہ حادثہ جو ابھی نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ صرف خوف زدہ رہنے سے دشمن نہیں مرتے۔ موسم بدلنے کا وقت آ جائے تو وقت کا موسم بدل جاتا ہے۔ سقراط کا علم جاننے والا سقراط نہیں بن سکتا، کیونکہ سقراط کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد سقراط نہیں بنا۔ جوانی بدصورتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، عمل یا علم کا نتیجہ نہیں۔ اگر دنیا کی رونقوں میں میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے رونقوں سے کیا حاصل؟ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے۔ آج کل روزگار تعلیم سے نہیں، تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ مستقبل ایک خواب ہے جو تعبیر کا محتاج ہے، اور ماضی صرف ایک تصویر ہے۔ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم ہوتی ہے۔ انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے کسی نہ کسی غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مال کی محبت لالچی بنا دیتی ہے، اور لالچی انسان کی جیب بھر جائے تب بھی دل خالی رہتا ہے۔ جس طرح کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہوتا، اور زیادہ کی آرزو ہمیشہ تکلیف اور دکھ میں رکھتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں شہرت حاصل کرنے والا سچے معاشرے میں بدنام گنا جاتا ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ شہر وہی رہتے ہیں، شہری بدل جاتے ہیں۔ طبیب مریض کی جان بچاتے بچاتے خود ہی کسی دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عقل مند کی زندگی کا علم عقل مندی نہیں، بلکہ عقل مند کی زندگی کا عمل عقل مندی ہے۔ دولت لالچ پیدا کرتی ہے، اور لالچ خوف پیدا کرتا ہے۔ صحت خراب ہو تو کوئی موسم بھی خوشگوار نہیں، اور صحت خوشگوار ہو تو کوئی موسم بھی خراب نہیں۔ جو انسان دوسروں کو خوف زدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا۔ برے انسان کو ہر وقت برائی کا موقع مل جاتا ہے، اچھے کو اچھائی مل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سچ کے قریب ہیں وہ حاصل کرنے سے زیادہ دینے کو پسند کرتے ہیں۔ زندگی موت کے پیچھے ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہوتا یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ اللہ کی تلاش انسان کو کسی انسان ہی کے پاس تو لے جاتی ہے۔ ہم جسے برداشت نہیں کرتے اس کو بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ محبوب کے ملتے ہی زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ طاقتور نہیں رہ سکتی۔ آج کے انسان کو موت سے زیادہ غریبی کا ڈر ہے۔ چاندنی ہو تو چاند نہیں ملتا، چاند ملے تو چاندنی نہیں ملتی۔ نئی خواہش نئے اندیشے پیدا کرتی ہیں۔
اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دینا سچ کے قریب ہو جانا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو ناپسند کرنا اللہ کی محبت سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر صرف عبادت اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دوسرے فرائض ڈالے ہی نہ جاتے۔ جس دیس میں ہمارا کوئی محبوب نہ ہو اس دیس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، غم کو اپنے پی جایا کرو۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے، اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ وہ جب عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے؟ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ تمہارا وفادار کوئی نہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ روحانیت عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیفیت کا نام ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے کر جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا، اس کا فضل آزاد ہے۔ وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ سب اس کی مرضی ہے۔ عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے، یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان سجدے کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اپنی پیشانی ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے کلام کی قرات کے لیے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے ضرورت مند لوگوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ دولت اپنی انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتی ہے، اور یوں یہ بدنصیبی بن کر رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے۔ وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ۔ چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو تو پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو۔ وہ جس نے خود کو مکمل سمجھا پھر وہ زندگی بھر کوئی کمال نہ کر سکا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہے اس بندے کی آنکھ سے آنسوؤں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچی توبہ انہی بندوں کا نصیب بنی جنہیں ان کے رب نے پاک کرنے کا ارادہ کیا۔
جب اللہ کچھ لے لے تو صبر کے ساتھ بہترین بدلے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی نعمت لے کر بڑی نعمت سے صبر کرنے والے بندوں کو خوش فرما دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ جو اسے پسند ہیں، کیونکہ نفس پھر صرف دیکھ لینے سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ جس نے اپنی غلطیوں کا حساب نہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو نیک ہو گیا، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، دوسرے نے یقیناً پہلے کو مقام میں ہرا دیا۔ جس نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی لذت اور تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ صبر وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور وہ حفاظتی قلعہ ہے جسے کبھی کوئی پھاند نہیں سکتا۔ ہر حال میں اچھے ہو یا برے، نیک ہو یا بد، راحت تلاش کرو۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کے سوا کچھ اور نہیں۔ رحمت کی تلاش بھی رحمت ہے، اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہے۔ محبت کرنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ جب عشق اترتا ہے تو خودداری اور عقل بوریا بستر سمیٹ لیتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ تم پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ کسی سے تعریف اور داد کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں اس کی طلب اللہ ہے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ شکل بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے ہر حصے سے چھلکے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ وہ دولت مند جو کنجوس ہے وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا۔ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو
اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ ہم اس وقت بڑی ذلیل حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا طعنہ دیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ مومنوں، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور کسی کو نقصان پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ یقیناً بے حد امیر انسان ہیں۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی طاقت سے اپنی اصل پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ محبت دلیلوں کو نہیں مانتی، وہ وہیں سر پھوڑتی ہے جہاں اسے نہیں پھوڑنا چاہیے۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر ہم سفر سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ کی جائے۔ مصیبت کا اترنا ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ ہمارے مرتبے اور رتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوں۔ انسان عجب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ نئی خواہشیں نئے ڈر پیدا کرتے ہیں،
اور نئے ڈر نئی خواہشیں پیدا کرتے ہیں۔ خوف کبھی اونچا نہیں اڑ سکتا، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ عشق حقیقی ہی وہ رابطہ ہے جس کی بدولت ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بھول جانا انسان کی غلطی نہیں ہے، فطرت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، اور بھول ہی نے اس کھیل کو رچایا ہوا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ عمل بہانہ ہے، مقدر ٹل نہیں سکتا۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم مان لینا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان نہ کیا کرو۔ زندگی سادہ اور آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ ہم نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند۔ بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے سیکھ رہا ہے۔ علم کا ایک مقصد دھوکے اور فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرنا بھی ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بیوقوف لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی وہی کریں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کام کرنے میں عظمت ہے مگر اس کے لیے جو اس بات کو سمجھتا ہو۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ منافقت دیتی کچھ نہیں، الٹا آہستہ آہستہ وقار اور عزت چھین لیتی ہے۔ غلط کام، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ زندگی میں نیک اور برے جو بھی کام اور باتیں ہم نے کیے ہیں وہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اس تک تم بھی جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔ موت کے وقت اپنے آپ کو جس بھی حالت میں پسند کرو وہ حالت اسی لمحے اختیار کر لو، کیونکہ موت کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دوست اور طاقتیں کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، آخرت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے کا سدھرنا حلال رزق اور حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول اور اعمال ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس اور بدن کو سکون اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بننا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔
جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکیں کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے۔
اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔